الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جن چیزوں سے بنایا ہے ان میں ایک چیز آگ بھی ہے۔ آگ کی فطرت میں ہوتا ہے جلانا، کسی چیز کو ختم کرنا۔ اسی طرح انسان کی فطرت میں کچھ باتیں شامل ہیں کہ یہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کو ختم کرنے کے لیے شیطان اپنا زور لگاتا ہے، کسی طریقے سے اس نے جو عمل کیا ہے وہ عمل ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت کا کرم یہ ہے، اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے خزانوں میں سے ایک وہ چیز بھی عطا فرمائی کہ جس چیز کی وجہ سے اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے توبہ کے مضمون کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جو بندہ اللہ کی طرف جا رہا ہو، ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے شیطان، ہمارا دشمن ہے نفس، وہ ہمیں کبھی بھی اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے مقصود حقیقی، اپنے پروردگار، اپنے مولا، اپنے داتا کی طرف ہرگز نہیں جانے دے گا۔ درمیان میں گناہوں کا ماحول پیدا کرے گا، کبھی نفس کی شرارت کی وجہ سے ہوگا، کبھی شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ہوگا، اور انسان سے گناہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو، کبھی تم سے گناہ ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا، میں نے اپنے کرم سے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، جو بندہ اس دروازے سے داخل ہو جاتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اور وہ دروازہ توبہ والا دروازہ ہے۔ جو بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھی طرح بات کو سمجھیے گا۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹ جانا، لوٹ آنا، متوجہ ہونا۔ کیا معنی؟ اللہ ہم تیری طرف آ رہے تھے، شیطان نے بہکایا تو شیطان کی طرف چلے گئے، اب ہم دوبارہ تیری طرف متوجہ ہو کر تیری طرف پلٹ کر پھر آ رہے ہیں۔ یہ معنی ہوتا ہے توبہ کا۔ اللہ تیرا حکم تھا کہ نیک اعمال کرنے ہیں، ہم نے کرنا شروع کیے، شیطان نے ہمیں بہکایا، پھسلایا، ورغلایا، ہم شیطان کی راہ پر چلے گئے، اب ہم دوبارہ تیری طرف لوٹ کر آ رہے ہیں۔ یہ معنی ہوتا ہے توبہ کا۔ اللہ ہم عشق مجازی میں پڑے ہوئے تھے،
اب عشق حقیقی کی طرف لوٹ کر آ رہے ہیں، یہ معنی ہوتا ہے توبہ کا۔ اللہ ہم بدعات کے اندر پڑے ہوئے تھے، اب بدعات سے سنت کی طرف لوٹ رہے ہیں، یہ معنی ہوتا ہے توبہ کا۔ اللہ ہم بدعمالیوں میں پڑے ہوئے تھے، اب نیک اعمال کی طرف لوٹ کر آ رہے ہیں، یہ معنی ہوتا ہے توبہ کا۔ اللہ ہم مردودیت کی طرف جا رہے تھے، اب محبوبیت کی طرف لوٹ کر آ رہے ہیں، یہ معنی ہوتا ہے توبہ کا۔ اللہ ہم بغاوت کی طرف چل پڑے تھے، اب تیری اطاعت کی طرف لوٹ کر آ رہے ہیں، یہ معنی ہوتا ہے توبہ کا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا جگہ جگہ متعدد بار اللہ رب العزت نے توبہ کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، لیکن ایسی توبہ ہو جو سچی توبہ ہو، ایسی توبہ ہو کہ جب بندہ یہ توبہ کر لے اس کے بعد پوری کوشش کرے کہ مجھ سے وہ گناہ کبھی بھی نہ ہو، ایسی توبہ کرے کہ جس کے بعد اللہ کی نافرمانیاں ختم ہو جائیں، ایسی توبہ کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ختم ہو جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بار بار انسانیت کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ توبہ کرو، تم سے گناہ ہو جانا ہے، گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، گناہوں پر ڈٹ جانا، گناہوں پر مصر ہو جانا، گناہ پر گناہ کرنا، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تم سے گناہ ہو جائے، گناہ کے فوراً بعد توبہ کرو۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں عجیب بات ارشاد فرمائی، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ جو سچی توبہ ہو، پکی توبہ ہو، انسان کا دل گواہی دے کہ میں نے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے، انسان کا دل گواہی دے کہ آئندہ میں یہ والا گناہ نہیں کروں گا، انسان کا دل گواہی دے کہ آئندہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، انسان کا دل گواہی دے کہ میں نے جو اللہ کو ناراض کیا ہے آئندہ اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے بارے میں اپنے فرامین طیبہ میں اتنی کثرت کے ساتھ اپنے ماننے والوں کو اس کی طرف رغبت دلائی ہے کہ توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ انسان کی زندگی ہے، گناہوں کا مجموعہ ہے، انسان کی زندگی ہے، صبح اٹھ کر گناہ ہے، شام کو سوتے ہوئے گناہ ہے، دن کو کاروبار کرتے ہوئے گناہ ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک گناہوں کی زندگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں گناہ ہو جائے، گناہ کے فوراً بعد توبہ کر دو۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کا فضل دیکھیے۔ اللہ یہ نہیں فرماتے کہ میں تمہارے گناہوں کو صرف معاف کر دوں گا، نہ، اللہ فرماتے ہیں توبہ کرو، سچی توبہ کرو، جو تم نے گناہ کر رکھے ہیں انہی گناہوں کو نیکیاں بنا کر تمہارے نامہ اعمال میں شامل کر دوں گا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ حدیث مبارک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اپنے ایک بندے کو بلائیں گے، اللہ رب العزت پوچھیں گے اے میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا ہے؟ وہ دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، سامنے دیکھے گا، ہر طرف دیکھے گا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے اتعرف ذنب کذا، بتلا تو جو تو نے گناہ کیا تھا وہ تجھے یاد ہے؟ تو نے دنیا میں رہ کر میری نافرمانی کی تھی، یاد ہے نا؟ وہ بندہ دائیں بائیں دیکھے گا، پریشان ہو جائے گا کہ اگر سچ بولتا ہوں تو مارا جاتا ہوں اور جھوٹ بولنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ چنانچہ وہ ڈرتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، کانپتے ہوئے اور تھر تھراتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا جی
اے اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ جتنے تو نے گناہ کیے ہیں، جتنے بڑے بڑے تو نے گناہ کیے ہیں، آج ان سب گناہوں کو نیکیاں بنا کر تیرے نامہ اعمال میں لکھ رہا ہوں۔ جب یہ بات ہوگی تو یہ بندہ پہلے پریشان ہوگا، لیکن جب اللہ کی طرف سے مغفرت کا، اللہ کی طرف سے گناہوں کو نیکیاں بنانے کا یہ اعلان سنے گا تو پھر چیخ چیخ کر کہے گا، زور زور سے کہے گا، اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا ہے، اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا ہے۔ کہ کل تک یہی بندہ جو میرے سامنے اعتراف جرم کرنے سے ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، اب جب میرے کرم کا دروازہ کھل گیا ہے، اب جب میرے فضل کا دروازہ کھل گیا ہے، اب جب میرے رحم کا دروازہ کھل گیا ہے، تو یہ بندہ اپنے گناہوں کو خود ذکر کر رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ دیکھیں، جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، اس گناہ کی وجہ سے کچھ چیزوں کو ہم اپنے خلاف گواہ بنا لیتے ہیں۔ جن اعضاء سے گناہ کرتے ہیں، یہ اعضاء ہمارے خلاف گواہ بن جاتے ہیں۔ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے مقرر کردہ فرشتے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ جب کوئی گناہ کرتے ہیں، نامہ اعمال میں درج ہو جاتا ہے فلاں گناہ کیا ہے۔ اور عجیب معاملہ ہے، بعض ایسے گناہ ہیں زبان سے بولیں تب بھی، اور اگر زبان سے نہ بھی بولیں، آنکھ سے کر لیں، ملائکہ کے علم میں ہوتا ہے بد نظری ہو رہی ہے، غیر محرم کو دیکھ رہا ہے، ناجائز چیز کو دیکھ رہا ہے، حرام چیز کو دیکھ رہا ہے، یہ لکھ لیتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، قرآن کریم نے یہاں پر یہ نہیں کہا یعلمون ما تقولون کہ جو تم بولتے ہو وہ یہ لکھتے ہیں، نہ، جو تم کرتے ہو یہ لکھ لیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ کان سے ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، گانا سنتے ہیں، نامحرموں کی آوازیں سنتے ہیں، غیبت سنتے ہیں، چغلی سنتے ہیں، اور طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، ملائکہ کے علم میں ہوتا ہے، ملائکہ لکھ لیتے ہیں۔ ہم آنکھ کے ساتھ کرتے ہیں، زبان کے ساتھ کرتے ہیں، اور دیگر اعضاء کے ساتھ کرتے ہیں، ملائکہ وہ لکھ لیتے ہیں۔ اور یہ انسان کے اعضاء یہ بھی انسان کے خلاف گواہ بن جاتے ہیں۔ زمین کے جس حصے پر انسان نے گناہ کیا ہوتا ہے، زمین کا وہ حصہ انسان کے خلاف گواہ بن جاتا ہے۔ اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا، الیوم نختم علی افواہہم، ابھی آپ نے سورہ یاسین میں پڑھا، الیوم نختم علی افواہہم، زبانیں بند ہو جائیں گی۔ اب اعضاء کو اللہ رب العزت طاقت دیں گے، بولے۔ جس اللہ نے زبان کو طاقت دی ہے بولنے کی، وہی اللہ دیگر اعضاء کو بولنے کی طاقت دے گا۔ ہاتھ بولیں گے، ہاتھ بولیں گے کہ ہم نے فلاں پر ظلم کیا تھا۔ پاؤں بولیں گے کہ ہم فلاں گناہ کی مجلس کے اندر گئے تھے۔ ایک ایک عضو انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ نامہ اعمال میں ملائکہ نے لکھ رکھا ہوگا، زمین کے جس حصے پر گناہ کیا ہوگا، زمین کا وہ حصہ اس بندے کے خلاف گواہی دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ اور پھر ہوگا کیا کہ اللہ رب العزت ایسے بندے کے بارے میں فرمائیں گے، جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اعمال نامے میں لکھ دیا جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، اعضاء انسان کے خلاف گواہ بن جاتے ہیں، گناہ کرتا ہے، زمین کا وہ حصہ انسان کے خلاف گواہی دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی بندہ جب اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت توبہ کی وجہ سے وہ گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت توبہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ اعضاء کو بھلا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت توبہ کرنے کی وجہ سے زمین کے اس حصے کو وہ بات بھلا دیتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ پیش ہوگا، دنیا میں گناہ کیے ہوں گے لیکن آخرت میں نامہ اعمال میں موجود نہیں ہوں گے۔ بندہ حیران ہوگا، دنیا کے اندر میں نے گناہ کیا،
آج وہ گناہ موجود نہیں ہے۔ دنیا کے اندر میں نے گناہ کیا، آج اس گناہ کا یہاں پر تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندے جو تو توبہ کر کے آیا تھا، تیری اس توبہ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال سے گناہ کو مٹا دیا گیا، تیری توبہ کی وجہ سے تیرے اعضاء کو وہ گناہ بھلا دیا گیا، آج یہ جنت تیرے سامنے ہے۔ اور اللہ فرماتے کیا ہیں؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ رب العزت تو توبہ کرنے والوں کو بے حد پسند کرتے ہیں، بے حد محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بناتے ہیں۔ ایک اللہ کا محبوب وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا، ایک اللہ کا محبوب وہ ہے کہ جو گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ کا وہ بھی محبوب ہے جو گناہ نہیں کرتا، اللہ کا وہ بھی محبوب ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے۔ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، بے شمار ہوتے ہیں، چھوٹے نہیں بڑے ہوتے ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا کرم دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث قدسی میں ہے کہ میرے پیغمبر آپ ان کو میری طرف سے یہ اعلان فرما دیں، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ زمین کی اس سطح سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں، یہ زمین اور آسمان کا سارا خلا تیرے گناہوں سے بھر جائے، ثم استغفرتنی، پھر تو میری بارگاہ کے اندر آ کر اشک ندامت بہا دے، پھر تو میری بارگاہ کے اندر آ کر معافی مانگ لے، پھر تو میری بارگاہ کے اندر آ کے توبہ کر لے، اللہ فرماتے ہیں غفرت لک، میرے بندے معافی مانگنا تیرا کام ہے اور تجھے معاف کر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ولا ابالی، مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، مجھے کسی چیز کی پرواہ بھی نہیں ہے، میں یہ ترازو لے کر نہیں بیٹھا ہوا کہ تو نے کیا کیوں تھا، بس تو نے صدق دل سے توبہ کرنی ہے، اس توبہ کی برکت سے یہ زمین و آسمان کے برابر بھی اگر تیرے گناہ ہوئے تو ایک اپنا اشک ندامت بہا لے، تو ایک اپنا ندامت کا آنسو بہا لے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو گناہ نہ کرتا ہو؟ کل بنی آدم خطاؤن، یہ نہیں کہا کہ یہ صرف گناہ کرنے والا ہے، خطاؤن بے حد گناہ کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں گناہ کرنے والوں کی کئی قسمیں ہیں، ایک وہ بندہ ہے کہ جو گناہ پر گناہ کرتا ہے، ایک وہ بندہ ہے جو گناہ کے بعد گناہ کرتا ہے، ایک وہ بندہ ہے جو گناہ پر مصر رہتا ہے، ایک وہ بندہ ہے جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، ایک وہ بندہ ہے جو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رو پڑتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر الخطائین التوابون، ان گناہ گاروں میں سب سے اچھا گناہ گار وہ ہے جو گناہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں خود کو پیش کر دے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ جب اس کی معافی کو دیکھتے ہیں تو اللہ معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی ہے، صبح اٹھیں گے ہم سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے، دن کو اپنا کاروبار کریں گے گناہ ہو سکتا ہے، شام کو ہوگا ہم سے گناہ ہو سکتا ہے، مختلف قسم کے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے کرم سے انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما قضى اللہ الخلق، اللہ رب العزت نے جب مخلوقات کے پیدا کرنے کا فیصلہ فرما لیا، کتب کتاباً، اس سارے معاملے کو اللہ رب العزت نے لکھ لیا، سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے بارے میں ایک فیصلہ لکھا، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ ایک میری رحمت ہے ایک میرا غصہ ہے،
ایک میرا جلال ہے، ایک میرا جمال ہے، ایک میری گرفت ہے، ایک میری چھوٹ ہے، ایک میری رحمت ہے، ایک میری گرفت ہے۔ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ جو بندہ گناہ کرنے کے بعد میرے دروازے پر آ جاتا ہے، دل ہی دل میں بیٹھ کر ارادہ کر لینا اس کا کام ہے، اور اس بندے کی مغفرت کر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ دروازہ کھول رکھا ہے۔ کوئی ہے جو اس دروازے سے داخل ہو کر اللہ کا محبوب بننا چاہے؟ اللہ کے محبوب بننے کے لیے نفل پڑھنا بھی اللہ کی محبوبیت ہے، قرآن پڑھنا بھی اللہ کی محبوبیت ہے، ذکر کرنا بھی اللہ کی محبوبیت ہے، نیک اعمال کرنا بھی اللہ کی محبوبیت ہے، گناہ ہو جائیں گناہوں سے توبہ کرنا بھی اللہ کی محبوبیت ہے۔ اس لیے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور قرآن کریم کا اسلوب یہ بتلاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے، میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہو کہ کہاں جاتے ہو؟ گناہ ہو گیا ہے تو کیا ہو گیا، میں بخشنے والا ہوں نا۔ جب تم سے گناہ ہو گیا تو کیا ہو گیا، میرے در پر تم آئے ہو، تم نے معافی مانگی اور میں نے معاف نہ کیا ہو، پھر تمہیں مایوس بھی ہونا چاہیے، پھر تمہیں پریشان بھی ہونا چاہیے۔ گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد میرے در پر آ کر معافی مانگو، میں تمہارے نامہ اعمال سے گناہ کو مٹا کر نیکی لکھ دوں گا۔ اللہ کا کرم دیکھیے، اور یوں بلا رہے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو جتنے بڑے تم سے ظلم ہو جائیں، جتنے بڑے تم سے گناہ ہو جائیں، جتنی بڑی نافرمانیاں ہو جائیں، میرے بندو جو کچھ بھی ہو جائے، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ میری رحمت کوئی معمولی درجے کی نہیں ہے۔ اور یہ توبہ ہے کیا چیز؟ توبہ اس چیز کا نام ہے، میں بالکل سادہ لفظوں میں تعبیر کر رہا ہوں، توبہ اس چیز کا نام ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو چکی ہے، اس نافرمانی پر اللہ کے حضور جا کر بندہ صدقے دل سے معافی مانگ لے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیں، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور یہ معافی مانگ لینا ہی توبہ کہلاتا ہے۔ اس کے لیے نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے صدقہ خیرات دینا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے دیگر کام کرنا ضروری نہیں ہے۔ دل کے اندر ندامت ہو، زبان پر معافی کے کلمات ہوں، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، اسی کا نام توبہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ ہماری خانقاہ کا مزاج ہے کہ ہم صرف فضیلت برائے فضیلت نہیں، بلکہ اس فضیلت سے متعلقہ جو احکام ہوں وہ بھی ہم بتلاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارے شیخ نے ہماری تربیت اس نہج پر کی ہے کہ صرف فضیلت 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 بیان کر کے مسائل سے لوگوں کو غافل نہ رکھا جائے۔ یہاں توبہ کے حوالے سے ایک دو مسئلہ بڑے اختصار کے ساتھ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ توبہ سے انسان کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن قرض اور فرض یہ معاف نہیں ہوتے۔ بات کو اچھی طرح سمجھنا، توبہ سے انسان کے ذاتی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ بولا تھا، توبہ کریں اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ غیبت کی تھی، توبہ کریں اللہ معاف کر دیں گے۔ بد نظری کی تھی، توبہ کریں اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر فرض چھوڑ دیا تھا، توبہ کرنے کی وجہ سے فرض معاف نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی تھی تو نماز پڑھنا ضروری ہے، قضا نماز پڑھے گا تب اللہ اس کو معاف فرمائیں گے، اور اگر یہ قضا نماز نہیں پڑھے گا، ساری زندگی بھی بیٹھ کر توبہ کرتا رہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ اس بندے کی توبہ کو قبول نہیں کرتے۔ اگر کسی نے فرض روزہ رکھنا تھا، روزہ نہیں رکھ سکا تھا، اب یہ بعد میں اس کی توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ کی ایک ہی صورت ہے کہ جو روزہ قضا ہو گیا تھا اس روزے کو دوبارہ رکھے۔ زندگی میں اس پر زکوٰۃ فرض تھی، اگر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، محض توبہ سے کام چلنے والا نہیں ہے، یہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر اس کے ذمے حج فرض تھا اور اس نے اس فرض کی ادائیگی کے اندر بہت تاخیر کر دی،
اتنی تاخیر کر دی کہ بالکل آخری وقت آ گیا ہے، یہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا، حتی الوسع اس کے لیے کوشش کر کے اپنے ذمے سے اس فریضے کو ساقط کرنا ہوگا۔ جتنے بھی ایسے کام ہیں کہ جو فرض کے درجے میں آتے ہیں یہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ نمبر 2، جو حقوق العباد ہیں یہ بھی توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ اگر کسی کی زمین غصب کر لی ہے، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، کسی کے پیسے دبا کر رکھ لیے ہیں، کسی کے ساتھ معاملہ کیا اور اس کی ادائیگی نہیں ہو رہی، اور گھر میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، سر سجدے میں رکھ کر بھی یہ بندہ اگر توبہ کرنا چاہے گا، اس کی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتے جب تک یہ بندہ دوسرے بندے کا قرض واپس نہیں کرتا، جب تک یہ بندہ دوسرے بندے کے ساتھ معاملات کو ٹھیک نہیں کرتا، جب تک یہ بندہ دوسرے بندے کے حق کو ادا نہیں کرتا، اللہ اس وقت تک توبہ قبول نہیں فرماتے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا اتنی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے در کا محتاج بنا دے، اللہ رب العزت ہمیں غفلت سے ذکر کی طرف لوٹنے کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ ہمیں مردودیت سے محبوبیت کی طرف کا سفر نصیب فرما دے، اللہ رب العزت ہمیں بدعت سے سنت کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ رب العزت ہمیں بدعمالیوں سے نیک اعمال کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ بغاوت سے اطاعت کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ رب العزت جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ رب العزت غیروں کی طرف جانے کی بجائے اپنی طرف بلانے کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ رب العزت غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنی بارگاہ کی طرف، اپنی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ رب العزت مایوسی سے ایک امید کی طرف ہمیں لوٹنے کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ گناہوں کی زندگی سے ہٹا کر نیک اعمال کرنے والی زندگی نصیب فرما دے، اللہ رب العزت بری سوسائٹی سے دور رکھ کے نیک لوگوں کی مجلس نصیب فرما دے، اللہ رب العزت گمراہ لوگوں سے بچا کر جو علماء ہیں، صاحب علم ہیں، اہل حق ہیں، ان کے ساتھ وابستہ فرما دے، اللہ رب العزت جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔